علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسد علی شاہ صاحب، جو میرے استاد بھی ہیں، جو میرے کمپنی کے ساتھ میرے پارٹنر بھی ہیں، لیکن میری کمپنی کے سی او بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے مینٹور بھی ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک سر. اچھا. سر ویسے تو میں نے آپ کی ساری ہم باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ٹھیک تھا کہ آج ہم اس کو ویڈیو کی شکل میں لے آئیں. ٹھیک اور میں جاننا چاہ رہا تھا کہ سر آپ کا بالکل سٹارٹنگ سے ہم شروع کرتے ہیں، شروع سے کہ آپ کا اسکولنگ کہاں سے ہوئی، گھرانہ کہاں ہے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، ساری چیزیں، تاکہ ہم اس سے ایک بیک گراؤنڈ ریلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی تو میں راولپنڈی کا، میری پیدائش بھی یہیں ہوئی، اسی شہر میں پلا بڑھا ہوں. اور پنڈی بوائز جو ہوتے ہیں، بس وہ میں اپنے آپ کو پنڈی بوائے کہلانا پسند کرتا ہوں. پٹواری ہمارے گھر میں بولی جاتی ہے، میرے پیرنٹس بھی پٹواری بولتے ہیں. اللہ بخشے فوت ہو گئے دونوں، اور یہیں پہ سارا بچپن گزرا. اسکولنگ جو ہے وہ پرائمری اسکول تو جونیئر ماڈل اسکول تھا 6 روڈ پہ ہمارا. وہیں سے میرے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی وہیں سے پڑھے، چھوٹا بھائی بھی وہیں سے، تو میں نے بھی وہیں پہ پرائمری تک پڑھی. پھر 6ٹھی 7ویں 8ویں مسلم ہائی اسکول جو عسکر مال چوک، وہاں سے کیا. پھر 9 10th میں نے کمپریہنسو ہائی اسکول نمبر 1 G72 سے، وہاں سے میٹرک کیا. تو یہ میرا اسکولنگ ہے. پھر کالج میں ڈفرینٹ کالجز میں گیا. مثلاً آپ کہہ لیں سیٹل ٹاؤن کالج میں تھوڑا عرصہ رہا، جو 5th روڈ والا. پھر سر سید کالج چلا گیا. پھر بی اے کیا، پھر LLB کیا، پھر میں MBA کیا، پھر MS کیا، MPhil کیا، اور پھر PhD کیا. تو یہ ڈفرینٹ میرے ایک تو ڈائیورس قسم کی میری ایجوکیشن ہے. مطلب میرے ایک جو ڈگری ہے وہ دوسری سے نہیں ملتی. مثلا BA میرا جرنلزم میں تھا، تو MBA مارکیٹنگ اور IT میں تھا. اسی طرح آپ کہہ لیں کہ جو میرا MPhil ہے وہ اس کے بعد خیر LLB بھی کیا میں نے، لیکن میں نے 2 سال کے بعد بس وہ اس کو نہ تو چھیڑا آگے، نہ کچھ اس نے نہ پریکٹس کی، نہ ہی میں نے اس کو فنش کیا. پھر میں نے جو MBA کیا وہ LLB سے نہیں ملتا تھا. پھر اسی طرح جو تھا میرے ویسے فادر جو چاہتے تھے کہ میں ایک وکیل بنوں، لیکن میری والدہ نہیں چاہتی تھی کہ میں وکیل بنوں. تو میں دونوں ڈگری ساتھ ساتھ چل رہی تھی، MBA بھی چل رہا تھا اور LLB بھی چل رہا تھا. تو پھر والد صاحب کو مجھ پہ ترس آ گیا، اور میں کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا آپ. تو اس کے بعد جو تھا وہ ایجوکیشن میں نے آلموسٹ کمپلیٹ کر کے چھوڑ دی تھی، لیکن ایک میرا خواب تھا کہ میں PhD کروں. تو یہ کافی آپ کہہ لیں گیپ کے بعد 8-10 سالوں کے بعد جا کے پھر میں اکیڈیمیا میں داخل ہوا. پھر میں نے ماسٹرز کیا ایک اور پھر MPhil کیا، اور پھر PhD کیا. PhD میرا پھر کینیڈا سے ہوا، یونیورسٹی سسکیچون سے. اور جو بزنس کی اگر آپ سٹارٹ اپ کی بات کرتے ہیں، تو بزنس جو تھا وہ ویسے تو میں نے بڑی جابز کی. مطلب میں نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی جاب کرتے ہوئے بھی میں نہیں گن سکتا کہ میں نے کتنی جابز کی، کیونکہ وہ ان گنت جابز تھیں. مطلب میں ان کو کاؤنٹنگ میں بھی نہیں لا سکتا. کبھی 3 مہینے ایک جگہ جاب کی، سال ایک جگہ کی، 2 سال ایک جگہ کی، 6 مہینے ایک جگہ کی، مطلب اور بڑے بڑے اداروں میں کی. تو جو میری لاسٹ جاب تھی وہ سٹی بینک میں آپ کہہ لیں کہ پراپر ایک جاب تھی. سٹی بینک سے پھر میں موو ہوا اپنے بزنس کی طرف. اور 99 میں نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنایا تھا. اس وقت جو نام تھا اس کا وہ تھا ITB، itborn.com. اس کا ابھی بھی چل رہا ہے، وہ ڈومین میرے پاس ہی ہے. 99 میں نے خریدا تھا. تو ITB سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. کمرشل مارکیٹ اس کا آفس تھا، اور شروع میں 2-3 لوگ تھے، اور جو کرتے کرتے 9 تک پہنچ گئی تھی اسٹرینتھ. اور اس میں بھی بڑی ایک سٹوری ہے کہ وہ کیسے میں نے وہ سٹارٹ کیا اور اس کی سٹرگل. اصل میں ہم اس بارے میں یہی جاننا چاہیں گے کہ وہ کہانیاں. وہ بیسیکلی جب میں نے سٹارٹ کیا تو سارے مجھے یہ کہتے تھے کہ تو جاب چھوڑ کے مطلب ایک بزنس سٹارٹ کرنا، یہ بڑا آکورڈ سا لگتا تھا ساروں کو کہ یار اچھی خاصی جاب چل رہی ہوتی ہے تو چھوڑ کے دوسری جاب پہ چلا جاتا ہے، اور اب تو نے یہ کام کیا کہ جاب ہی چھوڑ دی اور بزنس سٹارٹ کر دیا. اور بزنس کے لیے نہ تیرے پاس پیسے ہیں، نہ کچھ. 2 کمپیوٹر سے ٹوٹل مشکل سے وہ بھی خریدے تھے، اور مطلب سیلریز کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. تو کئی دفعہ تو یہ ہوا کہ سیلری پوری کرنے کے لیے مجھے کوئی کام کرنا پڑتا تھا، ان کی اپنے امپلائیز کی سیلریز پوری کرنے کے لیے. اور میں کام کر کے آکورڈ قسم کی جابز کر کے جو اس سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتی تھیں، اور ان کے لیے پیسے لا کے میرے پاس پیسے نہیں بچتے تھے، اور میں امپلائیز کی سیلریاں پوری کرتا تھا. تو اس وقت جو تھا وہ ہم نے ویب سائٹ ڈیزائننگ سے کام سٹارٹ کیا. ویب ڈیزائننگ ہم اس وقت کرتے تھے، ڈومین ہوسٹنگ اور ویب سائٹ ملا کے 14,000 روپے کی ہم بیچتے تھے. اور ہمیں 14,000 روپے بھی نہیں کوئی دیتا تھا اس وقت، 99 کی بات ہے.
اور لوگ کہتے تھے کہ یار مطلب ہم کیا کریں گے ویب سائٹ کو. لوگوں کو ویب سائٹ کا پتہ نہیں ہوتا تھا, تو کہتے تھے یار ہم ویب سائٹ کا کریں گے کیا, مطلب آپ 14,000 روپے لے کے ہمیں دے کیا رہے ہو, مطلب ہم فزیکلی تو کوئی چیز ان کو پکڑاتے نہیں تھے. تو وہ کہتے تھے یار یہ کیا, مطلب آپ یہ ویب سائٹ کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا, یا ہم کیسے. جن کو پتہ تھا وہ بھی اس کو ویلیو نہیں دیتے تھے. مطلب وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ہماری آئیڈینٹی ہے. تو ہم انہیں کہتے تھے کہ یہ جو آپ اپنا آفس کھولتے ہیں 9 to 5 ویک ڈیز میں, اس وقت جمعے کو چھٹی ہوتی تھی, تو ہم کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ہفتے سے لے کے جمعرات تک آپ کا آفس کھلا ہوتا ہے, اور وہ بھی 9 to 5 ہوتا ہے. تو جو آپ کی ویب سائٹ ہے یہ 24 آورس کھلی رہتی ہے, یعنی وہ دکان ہے آپ کی جو آن لائن چلتی ہے اور وہ 24 گھنٹے چلتی ہے. تو یہ ان کے لیے ایک تھوڑا سا اٹریکشن ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے, ہماری جو باہر سے اسپیشلی ایسے لوگ جو ایکسپورٹ کرتے تھے. ہمارے شروع میں ماربل کے بہت زیادہ ہمارے کلائنٹ تھے, جیم سٹونز کے کلائنٹ تھے, اسی طرح بڑے بڑے کلودنگ کے تھے, جو بڑی بڑی کمپنیز تھیں. لیکن وہ 14,000 روپے دیتے ہوئے انہیں مطلب موت پڑتی تھی ایک قسم کی کہ یار 14,000 روپے. تو ہم نے بڑے لاس کیا, لاس ان اے سینس کہ ہم نے کام کر دیا, ہمیں پیسے نہیں ملتے تھے, اور بڑا بڑا لوگوں نے ہمیں خوار کیا, لیکن ہم نے چھوڑا نہیں, مطلب اس کام کو چھوڑا نہیں. اور اس میں جب یہ 99 میں ہی ہوا, تو سب سے جو اس بریک تھرو ہوا وہ 2002 میں ہوا, جب مجھے کینیڈا سے ایک کانٹریکٹ ملا, اور سوری انگلینڈ سے کانٹریکٹ ملا. تو مجھ سے بڑے بھائی جو تھے وہ انگلینڈ میں ہوا کرتے تھے. تو میں جب انگلینڈ گیا ان کے پاس ٹھہرا, اور میں نے مارکیٹنگ کی, اور وہاں پہ مجھے ایک کانٹریکٹ ملا. اس سے وہاں بھی میں نے آفس بنا لیا, اور وہاں آفس کا یہی کانسیپٹ تھا کہ وہاں سے کام لو اور پاکستان میں بھیجو. تو وہاں سے بریک تھرو ہوا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 1900 پاؤنڈ کا پہلا مجھے وہ ملا کانٹریکٹ. اور جب میں انگلینڈ گیا, ویسے آپس کی بات ہے, میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے. امی سے میں اسے 24,000 روپے کا ریٹرن ٹکٹ آتا تھا, تو 24,000 روپے میں امی سے لے کے گیا تھا کہ میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. تو میں جا کے خیر کانٹریکٹ لیا, وہ سارا کچھ پورا ہو گیا میرا, چونکہ وہ اچھا خاصا کانٹریکٹ تھا. تو اس کے بعد جو تھا, جب ادھر آفس میں نے سٹارٹ کیا وہاں پہ آفس, تو میرا بیک فورتھ یعنی ایک شٹل کاک کی طرح میں کام کرتا رہا اگلے کئی سالوں تک, کہ وہاں سے کام لینا, پاکستان آنا, 2 3 ہفتے, مہینہ, یعنی 1 مہینہ میں ادھر رکا ہوں, 1 مہینہ ادھر رکا ہوں, پھر گیا ہوں, پھر آیا ہوں. تو ایون امیگریشن والوں نے ایک دفعہ مجھے روک کے کہا جی کہ آپ کی طرح مطلب آپ کیا بزنس کرتے ہیں, آپ کے ڈرگ شرگ کا بزنس تو نہیں کرتے. میرا مانچسٹر ایئرپورٹ پہ کافی لمبا چوڑا انٹرویو ہوا. تو میں نے کہا جی کہ ہم بل گیٹس کے پارٹنر ہیں. تو انہوں نے کہا وہ کیسے, ہم نے کہا ہم ونڈوز بیچتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا آپ اکیلے تھوڑی یہ ونڈوز بیچتے. تو خیر یہ جو کپاڑ کہ اتنا زیادہ میں نے ٹریول کیا اس دوران. تو ادھر سے پھر یہ ہے کہ ایک کام چل پڑا. تو 2008 جو تھا وہ ایک اور سگنیفیکنٹ ٹائم تھا جب میں نے لاس کیا بہت زیادہ. میرے پارٹنر تھے وہاں پہ, بزنس پارٹنر طارق نام ہے ان کا, ابھی بھی میرے ساتھ ہی ہیں. ہم اکثر پروجیکٹس ابھی بھی کرتے ہیں اکٹھے. تو وہ اور میں, ہم نے بڑا لاس کیا. جب 2007 میں جب امریکہ میں ریسیشن آیا تو اس نے ہٹ کیا یورپ اور انگلینڈ کو 2008 میں. تو ہمیں بھی لاس ہوا, ہمیں ریفنڈ کرنا پڑا بہت ساری کمپنیز کو جن کے ہم کام کر چکے تھے, اور ہزاروں پاؤنڈز کے حساب سے ہمیں ریفنڈ کرنا پڑا. تو اس میں ہمیں لاس کرنے کے بعد میں کافی بددل بھی ہو گیا تھا, کافی مطلب ٹینشن میں چلا گیا. تو پھر میں پاکستان آ گیا. لیکن یہاں آ کے میں پھر فارغ نہیں بیٹھا. یہاں پہ میرا ایک فوڈ کا بھی بزنس تھا, اور کنسٹرکشن کا بھی میں نے کام شروع کیا تھا. کیونکہ میں ادھر آ کے بیٹھا تو رشتہ دار, کزن, دوست وغیرہ وہ کہتے تھے آپ پاکستان میں تو آپ ہمارا گھر بنا دیں. تو پھر وہ کنسٹرکشن کا بھی کافی مجھے کام ملنا شروع ہو گیا, تو میں کنسٹرکشن میں گھس گیا. تو اس دوران پھر میں نے کیا کیا کہ اپنی ایجوکیشن پھر سے کنٹینیو کر لی. پھر میں نے ایک ماسٹرز کیا, پھر ایم فل کیا, اور پھر یہ ہے کہ جب میں نے ایم فل کر لیا تو میں اتنا کانفیڈنٹ ہو گیا, میں نے کہا جی ابھی تو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے. تو پھر میں پی ایچ ڈی کا سفر شروع ہو گیا. اب پی ایچ ڈی یہ اس دوران میں نے کام نہیں چھوڑا, مطلب وہ آئی ٹی کا بھی کام چلتا رہا, اور میری یہ جو 2 اور اسٹارٹ اپس تھے, فوڈ کا جو کہ بعد میں ختم ہو گیا, کنسٹرکشن کا وہ اس وقت ختم ہوا جب میں کینیڈا چلا گیا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. لیکن آئی ٹی کا جو ہے وہ جاری رہا کہ میں آؤٹ سورسنگ کرتا رہا. بہت سارے لوگ تھے جو گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے تھے, ریموٹلی کرتے تھے. میرا ایک جو ڈیزائنر تھا وہ دبئی میں بیٹھا ہوا تھا. ایک بہت اچھا ہمارے پارٹنر تھے, ڈیزائنر بھی تھے, وہ F11 میں ابھی ان کا ماشاءاللہ اپنا بہت بڑا سیٹ اپ ہے, تو ان کو بہت زیادہ کام میں دیتا تھا.
تو وہ یہ کام چلتا رہا، مطلب میں نے کام چھوڑا نہیں. تو جو میری اپنی ٹیم تھی وہ ڈسپرس ہو گئی، جو مارکیٹنگ کی ٹیم تھی اور لوگ تھے. جب میں انگلینڈ میں جو اسپیشلی جب یہ ریسیشن آیا 2008 کے بعد، جو میرا یہاں کا آفس تھا وہ بھی آلموسٹ ڈسمینٹل ہو گیا. 2010 میں کمپلیٹلی ڈسمینٹل ہو گیا، یعنی وہ سارے بکھر گئے. تو وہ گھروں سے کام کرنا شروع ہو گئے. پھر یہ ہوا کہ جب میں کینیڈا گیا تو پھر اور زیادہ سلو ہو گیا. میں زیادہ اکیڈیمیا میں پبلیکیشن پڑھائی آپ کو پتہ ہے اس سارے سلسلے میں ہوا. اور جب میں کینیڈا میں نے 2018 میں ڈگری کمپلیٹ کی اور میں پھر پاکستان آیا. جب میں پاکستان آیا تو میں 3 مہینے کے لیے تھا، لیکن میری والدہ کو فالج کا اٹیک ہو گیا تو مجھے پھر لمبے عرصے کے لیے یہاں پہ رکنا پڑ گیا. اور اس وقت سے لے کے میں ابھی تک ادھر ہی ہوں. ویسے ٹریول کے لیے میں باہر نکلتا ہوں کنٹریز میں، لیکن میں یعنی رہنے کے لیے پھر باہر نہیں. تو لاسٹ ایئر پھر 2022 میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تو بس وہ بھی سمجھیں فادر میرے پہلے سے فوت ہو گئے تھے 2015 میں. تو اب پیرنٹس نہیں رہے تو مجھے ایک وہ عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. مطلب کہ آپ اس ایج میں آ کے آپ کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے سر پہ کوئی نہیں ہوتا بزرگ. جس طرح پہلے آپ فیل کرتے ہیں کہ پروٹیکشن کے لیے کوئی پیچھے کھڑا ہوتا ہے آپ کے لیے، تو جب آپ اس ایج میں آتے ہیں 40-50 کراس کرتے ہیں تو آپ کا پھر پیچھے والا حصہ جو ہے نا وہ بالکل خالی ہو جاتا ہے کہ یار اب پروٹیکشن کے لیے آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. اب آپ نے غلطی نہیں کرنی اس لیول تک کہ آپ کو بچانے کوئی نہیں آئے گا. تو پھر یہ ہے کہ میں ادھر ہی ہوں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھایا. جب پی ایچ ڈی کر چکا تو وہاں بھی کینیڈا میں بھی ایک یونیورسٹی، جس یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی تھی وہیں پڑھانا شروع کر دیا تھا. جب میں پاکستان آیا تو میں نے پھر اقرا یونیورسٹی میں، پائٹ میں اور رفا میں نے جاب اپلیکیشن دی. تینوں جگہوں سے میرا ہو گیا، لیکن میں نے اقرا یونیورسٹی جوائن کی اور رفا میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی آنا شروع کر دیا. اور پھر اقرا 2 سال کا جو کانٹریکٹ تھا وہ میرا ایک عجیب سا ایکسپیرینس یہ تھا کہ میں جاب میں چلا گیا. مطلب اتنے عرصے آپ دیکھیں کہ 99 میں نے ایک پہلی کمپنی رجسٹر کرا کے اور میں ایک یعنی جاب، اس کے بعد میں نے سوچا میں اب جاب نہیں کروں گا. اور 99 کے بعد میں نے 2018 میں جاب کی. تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا کہ میں سیلری کے لیے، یہ انٹرپرنور اور سیلریڈ پرسن کے درمیان فرق بتا رہا ہوں آپ کو، کہ میں 2-3 مہینوں بعد ہی میں نے فیل کیا کہ کوئی نیا کچھ ہو رہا ہے، کہ میں اب سیلری کے وقت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا کہ پہلی کب آئے گی. یعنی جو بھی پیسے آتے تھے، مجھے اچھی خاصی سیلری آپ کو پتہ ہے پی ایچ ڈی پروفیسر کی، تو وہ مجھے پیسے آتے تھے تو میں پہلے سے ذہنی طور پہ خرچ چکا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. مطلب پچھلے آپ گن لیں کوئی 18-20 سال. ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب پیسے آ جائیں تب سوچو اس کے بارے میں. سب سوچا، لیکن یہ عجیب سا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ کہ اتنے عرصے، چونکہ میں اس کا عادی بھی نہیں تھا تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا. تو میں نے 2-3 مہینے میں یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ میں غلط کام میں آ گیا، مجھے جاب نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں جاب کے لیے انفٹ ہوں. اور پھر بڑی مشکل سے میں نے 2 سال وہ پورے کیے. اس کے بعد پھر سے میں یعنی عہد کیا کہ میں جاب نہیں کروں گا. میں رفا یونیورسٹی بھی وزٹنگ پہ پڑھاتا ہوں. 1 یا 2 کورسز ہر سمیسٹر میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی والوں کو پڑھاتا ہوں. ریسرچ میتھڈالوجی جو میرا شوق ہے، اس کے ساتھ اکیڈیمک ریسرچ میں بھی انوالو ہوں، ایکٹیولی انوالو ہوں کہ میں پیپرز بھی پبلش کرتا ہوں. بک ایک پبلش کر چکا ہوں، ایک اور بک میری انشاءاللہ اس سال کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ بھی آ جائے گی. تو وہ اپنا شوق میں ریسرچ والا پورا کر لیتا ہوں. لیکن وہ جو بزنس والا ہے وہ پھر سے میں نے اس جاب کے بعد دوبارہ سے میں نے اس کو ٹیک اپ کیا. ابھی الحمدللہ پھر میرے پاس اچھا بزنس ہے اور میں لکھ بھی رہا ہوں، پبلش بھی کر رہا ہوں، اکیڈیمک بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں بزنس بھی رن کر رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں ٹریم کے سفر کے اوپر جو ہم نے مل کے اسٹارٹ کیا، تو اس کا ہم اس پہ تھوڑا سا بیسیکلی جب یہ میں کینیڈا سے واپس آیا، اچھا اس دوران کافی ساری کمپنیز جو تھیں ڈفرینٹ ناموں سے چلاتا رہا میں. آئی ٹی بانڈ تو آپ کو پتہ ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے. آئی ٹی بیچ پاکستان جو ایک بگس پہ بھی 1999 bigspay.com وہ میں نے ویسے رکھا، اور پاکستان ریویو، یہ 3 ڈومین تھے. چوتھا ایک اور بھی تھا، وہ روشنی فاؤنڈیشن تھا جو کہ ڈومین میرے پاس پڑا ہوا ORG. تو یہ 4 ڈومین تھے جو 99 میں نے خریدے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار پڑے ہوئے میرے پاس، میری انوینٹری کافی بڑی ہے. میرا یہ شوق تھا کہ اچھے ڈومین لے کے رکھ لو اچھے وقت کے لیے. تو جو ٹرم تھی یہ بیسیکلی ریسنٹ ٹرم کے پہلے ہم ایبریویشن بتاتے ہیں. ٹرم کا بیسیکلی ہے ٹیکنالوجی ریسرچ انوویشن مرکز.
ٹیکنالوجی ریسرچ اینڈ انوویشن مرکز. اور مرکز اس لیے کہ ہم مرکز میں تھے اس ٹائم تو I8 کے, تو ہم نے سوچا کہ مرکز ہی رکھ لیتے. ہاں, اور ہب جو تھا ہم نے لگانے کی کوشش کی لیکن وہ نام اویلیبل نہیں تھا تو وہ SSCP والوں کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا, تو میں نے اور راہیل نے جو ہے وہ I8 کا جو مرکز کا وہ جو پارک ہے اس میں کافی واکس کی اور سارا کچھ کیا, تو بڑے نام ہمارے ذہن میں آئے, تو یہ نام پھر فائنل ہوا. تو پھر ہم نے ٹرم شروع کیا, اس میں راہیل میرے ساتھ تھے اور راہیل نے بہت زیادہ اس میں بھی انپٹ کی. ہم نے ڈفرینٹ جو ہے وہ کام کیے شروع میں. ویب ڈیزائننگ تو تھا ہی تھا ہمارا, ہم نے اپنا سرور اسٹیبلش کیا اور سرور 99 سے جو چل رہا تھا اس کو میں نے 2017 میں کینیڈا ہوتے ہوئے میں نے اس کو موو کیا AWS پہ, اور یہ بڑا مشکل ایک کام تھا جو کہ 2 سال لگے مجھے ساری ویب سائٹس یعنی کہ ادھر موو کرتے ہوئے, تو الحمدللہ وہ کر لیا. اس دوران جب میں واپس آیا کینیڈا, یہ ٹرم شروع ہوئی, تو پھر ہم نے ایک سوشل میڈیا پاکستان کا کھڑا کیا سوشو کے نام سے, socho.pk SOSHO.pk, اور ہمیں بہت زیادہ نارمس قسم کی کامیابی تو نہیں ملی لیکن ہم اس پہ تھوڑی بہت ٹریفک لانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ہم نے اسٹیمپ لگا دی کہ ہم پہلے آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پاکستان کا پہلا ہم نے کھڑا کیا. لیکن لوگ کہتے تھے کہ وہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کرے گا, ابھی تک وہ آن ہے 2020 سے چل رہا ہے ابھی تک, اور ٹریفک بھی اچھی خاصی ہے, لاکھوں میں ٹریفک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے ہم اس کو رن نہیں کر پائے. اس میں کافی ساری ہرڈلز ہیں, ٹیکنالوجی میں ایسی چیزیں اس میں ہمیں چاہیے جس کے لیے کافی زیادہ پیسہ چاہیے, ٹو بی آنیسٹ, سیدھی سی بات ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ جو ٹرم ہم نے شروع کی اور سارا کچھ کیا, اس کا ایک دم ایک نئی جہت اس میں شامل کیا آپ نے, اور وہ تھی OJS کی. جی ہاں, اوپن جرنل. اب ایک جو رائے تھی آپ کی کہ میں ایک ایسی چیز کی طرف جاؤں کہ جو دنیا میں کوئی نہ کرتا ہو, ٹرو, تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ اچھا, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سٹوری تھی کہ میں نے OJS جو تھا بیسیکلی میں یہاں کٹ کرنا چاہوں گا کہ ویب کے اندر ایک آپ کا نام بن چکا تھا, ہم دوسری طرف سوشل میڈیا کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں تھے, ہمارے پاس پراپرٹی کلائنٹ سے بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن ہم نے اس چیزوں کے ساتھ ہی ایک اور چیز کو شروع کیا جس میں ہمیں بہت کامیابی ملی, کمپنی کی حد تک ہمیں بہت کامیابی ملی. بالکل, تو اس کو ہم نے ایک دم روایتی چیزوں کو چھوڑا, اور اس کے اندر سبق کیا؟ اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں نا. ہوا یہ کہ میں جب اقرا یونیورسٹی میں جاب کر رہا تھا تو میرے جو باس تھے, جو میرے ٹیچر بھی ہیں, ڈاکٹر رضوان, اور جو ہمارے ڈین تھے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر اسلام, تو میں نے سوچا کہ بینگ IT CEO ہم جو ریسرچ جرنلز ہیں ان کو بنا کے یونیورسٹی کے لیے کھڑا کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کا بھی نام ہو کچھ. اس سے پہلے میں نے کبھی OJS پہ کام نہیں کیا تھا, تو میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی, کافی کام کیا, اور میں نے سوچا کہ میں یونیورسٹی کے لیے ایک اچھے سے جرنل کو سٹارٹ کروں. میں نے pakistanreview.com آلریڈی تھا, اس پہ بلاگز ہم پبلش کرتے تھے, اور اس پہ اچھے خاصے مطلب کہ $700-800 پر منتھ مجھے بلاگنگ سے بھی آ رہا تھا. لیکن میں نے پھر بھی رسک لیا. میں نے کیا کیا کہ اس کو ریسرچ جرنل, اس کو سارا کچھ ہٹا کے بلاگ بند کر کے ریسرچ جرنل بنا لیا, اس کو OJS انسٹال کیا اور یونیورسٹی کو پیش کیا کہ یہ لیں جی, یہ آپ رن کریں. لیکن یونیورسٹی بیوروکریٹک چیزوں میں پڑ گئی کافی زیادہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ اس طرح سے اپروول چاہیے, وہاں سے اپروول چاہیے, تو بہت زیادہ. تو میں نے جب دیکھا کہ یونیورسٹی تھوڑا ٹائم لے گی یا اس میں بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, تو میں نے اس کو خود سے اسٹارٹ کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں خود سے اسٹارٹ کرتا ہوں. خود فنڈ کیا میں نے, 2 جرنل اسٹارٹ کیے. پہلا جو تھا وہ پاکستان ریویو آف سوشل سائنسز تھا, اور دوسرا جو تھا وہ گریجویٹ جرنل پاکستان ریویو تھا, جو پیورلی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا تھا, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ریسرچ میتھڈالوجی میں پیپرز لکھتے تھے اور ان کے پیپرز پبلش نہیں ہوتے. تو میں نے سوچا میں انہیں ایک پلیٹ فارم دوں جہاں پہ یہ لوگ اپنے پبلش کر سکیں ایکیڈیمک ایسے, اپنا تھیسز یا اپنا پیپر, کوئی بھی چیز وہ لکھتے ہیں ایکیڈیمک, اس میں پبلش کریں, میں ان کو ہیلپ کروں گا. اور یاد ہے کہ آپ کہ جب آپ نے جاب چھوڑی اور ابھی ٹرین اپنے سفر کو شروع کری تھی, اس دوران یعنی کہ اس میں پیسوں خرچ ہو رہے تھے اس کے اوپر, لیکن پھر بھی آپ نے اس کو زندہ رکھا, سسٹین رکھا, اس کو زندہ رکھا, سسٹین کیا. تاکہ لوگ جو ہیں وہ بالکل, میں نے اس پہ بہت پیسہ خرچا اور کافی جمع پونجی میں نے لگائی, پاکستان ریویو پہ بھی اور سوشو پہ بھی. تو جو پاکستان ریویو تھا اس کو سسٹین کرانے کے لیے میں نے خود سے بڑی محنت کی, کیونکہ اور OJS کے مارکیٹ میں ملتے نہیں تھے. اچھا, اسی طرح بات کرتے کرتے پھر جب میرے ایک مینٹور ہیں, جب میں یونیورسٹی سسکیچون میں پڑھ رہا تھا, تو پاکستانی ایک ہمارے سینئر تھے, ڈاکٹر طیب شاہ ان کا نام ہے. میں نے پچھلے دنوں ان سے ایک پوڈ کاسٹ بھی ان کے ساتھ ریکارڈ کیا.
تو وہ میرے مینٹور بھی تھے، بڑا انہوں نے چیزیں سکھائیں، ایک کورس میں میرے ٹیچر بھی تھے، تو بڑی ہمارے دل میں ان کے لیے رسپیکٹ ہے. تو میں ایک دفعہ انہیں یہ بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان ریویو میں یہ کیا وہ کیا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں، میں نے پھر ایک پوڈ کاسٹ کی کہ کیسے آپ اپنا ریسرچ جرنل شروع کریں. وہ بڑی ہٹ ہوئی اور لوگوں نے مجھ سے کویشچن پوچھنے شروع کر دیے. میں نے لوگوں کو سلوشن بتایا کہ آپ یہ کریں وہ کریں سارا کچھ. تو میں ایک رات کو اسی طرح گفتگو کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر طیب سے. انہوں نے مجھے کہا کہ اسد بھائی آپ اس کو ایز اے سروس کیوں نہیں لانچ کر دیتے؟ میں نے کہا اچھا یہ تو میں نے سوچا، یہ تو میں سوچا ہی نہیں سی. میں خیر وہ اس رات کو بیٹھ کے میں سوچتا رہا کہ میں اس کو ایز اے سروس کیسے لانچ کروں، اور پھر آپ سے بھی مشورہ کیا، کافی گپ شپ کی، اور پھر اس کو ایز اے سروس لانچ کر دیا. اچھا وہ سروس لانچ کرنے کی دیر تھی، اتنا زیادہ ہمارا بزنس ایک دم سے اوپر چلا گیا کہ خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کدھر کدھر سے آرڈرز آ رہے ہیں. اور خالی پاکستان سے نہیں، آپ یقین کریں امریکہ سے، کینیڈا سے، یو کے سے، ملیشیا سے، تھائی لینڈ سے، عراق سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے، صومالیہ تو ہمارا بہت بڑا اب ہب بن گیا ہے ایک قسم کا. تو وہاں سے آرڈرز آئے، چائنا سے تو بہت زیادہ. تو بہت سارے ہم جرنلز رن کر رہے ہیں، چائنیز بھی. تو وہ ایک قسم کا بزنس ماڈل. اچھا اس میں ہم نے پھر کیا کیا کہ امریکہ سے ایک کمپنی لانچ کر دی TJPI کے نام سے، TJPI.org کے نام سے، اور سیم سروسز وہاں پہ ڈالرز میں ہم نے انٹروڈیوس کرا دی. جس کے بعد صومالیہ پھر سٹارٹ ہوا ہمارا. صومالیہ کی جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ساری تو نہیں لیکن آدھی سے زیادہ ہماری کلائنٹ ہے، اور ہمارا کافی بڑا ریونیو صومالیہ سے بھی آ رہا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ OJS نے ہمیں دی. اچھا OJS جو ہے یہ ایسی اس میں یعنی کہ یہ ایک نیش ہے اس بزنس میں کہ اس میں کمبینیشن ہے IT کا اور ریسرچ ورک کا. تو ہماری اسٹرینتھ بھی یہی ہے. مثلا OJS جو سافٹ ویئر ہے وہ ایک ریسرچ جرنل سیٹ اپ کا سافٹ ویئر ہے، جو ایک سافٹ ویئر ڈیولپر اس کو انسٹال تو کر سکتا ہے، اس کو سیٹ اپ نہیں کر سکتا. مثلا اس کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہیں بینگ ریسرچر، جو آپ کو پتہ ہوتی ہیں کہ HEC کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، انڈیکسنگ سروسز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ نے اسکوپس کیسے جانا ہے، HEC کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے، گوگل اسکالر کیسے کرنا ہے، ISSN کیسے لینا ہے، کراس ریف کو کیسے. یہ ساری چیزیں نان ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یعنی اس میں کمپیوٹر سائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ہماری اسٹرینتھ تھی کہ میں IT کا تو تھا ہی تھا ایکسپرٹ، وہ تو میں PhD بھی کر لی. اچھا ناظرین، میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑے سر ہے جس کو مس کر کے، سر جو کورس سبجیکٹ پڑھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے. ریسرچ پڑھاتے ہیں بیچلر سے لے کے ماسٹر، MPhil اور PhD کے لیول پہ. میرے بھی یہ پہلے RMS کے ہی ٹیچر تھے. جی سر. جی تو ریسرچ میرا ایک کیونکہ آپ ریسرچ کورس پڑھاتے ہے بھی ہیں اور آپ ریسرچ جرنل آپ رجسٹر کرنا کراتے ہیں، اور اب IT کا بھی تڑکا اس کے اندر آ گیا، اس کے ساتھ لگ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا ریسرچ پڑھانے کا بھی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. میں جب PhD کر رہا تھا تو میری جو اسکالرشپ تھی اس میں یہ تھا کہ میں نے ایک پروفیسر کے ساتھ TA شپ کرنی ہے تھرو آؤٹ سیمیسٹر، اور میں نے اپنے کورس ورک میں 80% مینٹین رکھنا ہے، ورنہ میری اسکالرشپ چلی جائے گی. اور اس سال آئی واز دا اونلی PhD اس سال جو انرول ہوا تھا. تو میرے پہ ساروں کی نظریں ہوتی، پورے ڈپارٹمنٹ مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا. اور جب میں نے PhD کمپلیٹ کر لی تو یہ بھی ایک بڑی وہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں 50th PhD تھا 100 ایئرز میں اس ڈپارٹمنٹ کا. یعنی کہ 1905 میں وہ یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی، تو آپ کہہ لیں کہ مور دین 100 ایئرز ہو گئے تھے، اور ٹوٹل 50 PhDs نکالے انہوں نے. تو میں 50th تھا. تو 50th ہونے کی وجہ سے وہ ہر جگہ پہ میرا تذکرہ ہوتا تھا، ہر جگہ مجھے. اینی تو جو میں نے TA شپ کی، جو پہلی TA شپ تھی وہ لیز کوئنلن پروفیسر تھیں ہماری، بہت سینئر ابھی بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ پروفیسر لیز کے ساتھ آپ کریں گے TA. میں کہا جی ٹھیک ہے. تو میں جب گیا تو وہ ریسرچ میتھڈس کا کورس تھا. اب میں ان دا مین ٹائم میں سیکھ رہا تھا SPSS، ان ویوو، اینڈ نوڈ، اس طرح کی چیزیں سیکھ رہا تھا، اور میں ساتھ ہی میں نے ورکشاپس فری دینی شروع کر دی تھی. تو جب میں TA ان کا بنا پروفیسر لیز کا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں، وہ پورا کورس میں نے دوبارہ اپنا تو پڑھا ہی تھا ایڈوانس ریسرچ میتھڈز، لیکن وہ بیچلرز کو پڑھاتی تھی. تو بیچلر کو پڑھانے کے لیے نا آپ کو کورس تھوڑا نیچے گراس روٹ پہ لے کے جانا ہوتا تھا. تو میں ان کے ساتھ کورس میں ایکٹیولی انوالو ہوا کہ سروے میتھڈ کیا ہوتا ہے، انٹرویوز کیسے لینے ہیں، فوکس گروپ ڈسکشن کیسے کرنی ہے، SPSS میں ڈاٹا کیسے ان کرنا ہے. یہ تو آلریڈی میں کر رہا تھا لیکن مزید انالیسز میں چلا گیا.
تو پروفیسر لیز نے مجھے بہت ساری چیزیں سکھائیں. پھر انہوں نے اپنے پروجیکٹس میں مجھے لینا شروع کر دیا. ڈیٹا کلیکشن میں نے بڑی بڑی ویب سائٹس کھڑی کی کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا. وہاں کے کینیڈین بڑے ٹچی ہوتے ہیں کہ ڈیٹا باہر نہیں جانا چاہیے کسی اور کنٹری میں یا کسی اور جگہ پہ نہیں, تو وہاں یونیورسٹی کے اندر ہی رہنا چاہیے. پھر ان کے لیے میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے کافی پروفیسرز کی ویب سائٹس بنائی, ڈیٹا مطلب بہت سارا آئی ٹی کا وہاں پہ کام کیا. تو یہ بیسیکلی وہ ٹریگر ہوا کہ ریسرچ میتھڈ. پھر میں نے ڈپارٹمنٹ میں کہا کہ ریسرچ میتھڈس کا کوئی بھی کورس پروفیسر پڑھائے گا اس کی ٹی اے شپ آپ نے مجھے دینی ہے. تو وہ دیور مطلب کوائٹ کوآپریٹیو کہ انہوں نے پھر اس کے بعد جتنی ٹی اے شپس تھیں ساری ریسرچ میتھڈس کی. اور پھر مجھے ایک فیلوشپ ملی میٹور ٹیچنگ کی, ٹیچر اسکالر ڈاکٹورل فیلوشپ. وہ بیسیکلی پی ایچ ڈی کے بعد ہوتی ہے, لیکن میں کافی میرا ریکارڈ اچھا تھا تو پی ایچ ڈی ابھی کمپلیٹ نہیں تھی تو میں نے وہ فیلوشپ اپلائی کر دی. تو فارچونیٹلی مجھے وہ مل گئی, 16 لوگوں کو ملی, اور اس میں مجھے اچھا خاصا پیسہ بھی ملا اور مجھے پھر وہ سیکھنے کا موقع ملا. اور اس کے بعد یونیورسٹی نے پھر خود سے مجھے کہا جی کہ آپ کورس پڑھائیں, اور پھر میں نے پہلا کورس ریسرچ میتھڈس کا ہی پڑھایا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا بیسیکلی. تو اچھا, اب ہم یہاں پہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ بھی کر دی, آپ نے لوگوں کو کھول کے یہ بھی بتا دیا کہ ایک سٹیپ سے لے کے کہاں تک ہے. پھر اس کے ساتھ ہی منسلک ایک اور ویڈیو بھی تھی کہ ویب سرور کیسے رجسٹر کیا جاتا ہے, ویب سائٹ کیسے بنائی جاتی ہے, اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سرور کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا دی. اور پھر آپ نے ملٹیپل لینگویجز میں بھی بنا دی, انگلش میں بھی بنائی, اردو میں بھی بنائی. اور پھر بھی لوگ کیوں جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو پہلی چیز تو میں نے یہ بتائی ہے کہ لوگوں کے پاس ٹیکنیکل سکل ہوتی ہے, ریسرچ کی سکل نہیں ہوتی. اگر ریسرچ کی ہوتی ہے تو ٹیکنیکل نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر خود سے کریں گے, سیکھیں گے, اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو بڑا ٹائم ضائع ہوگا, تو کیوں نہ آپ سے ہی کرا لیا جائے. تو ہم نے پھر وہ اس میں ان کو سروسز دیں, اور الحمدللہ بڑے اچھے ہم کراس ریف کے پاکستان میں پارٹنر ہیں. آئی ایس ایس این تک ہم لے کے دیتے ہیں. ایچ ای سی کی بہت ساری ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کرائیں جو اپروو ہوئیں. ہمارے بہت سارے کلائنٹس کے جنرل ایچ ای سی اپرووڈ ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل انڈیکسنگز میں اب ہمارے پاس کافی کانٹریکٹس ہیں. ڈاج میں ہم نے کرائے, اسکوپس میں کرائے, اسی طرح ویب آف سائنس وغیرہ کے ہم نے کافی ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا, اور وہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ خود سے اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں, وہ اپنا وقت بچانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پیسے لے لیں ہم سے اور آپ کر دیں. ٹھیک. اب اس سے ہم ایک منسلک چیز کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ پڑھانا کیوں شروع کی؟ دیکھیں, جو یہ میرا چونکہ اپنا پرسنل ایکسپیریمنٹ بھی تھا, ایکسپیرینس بھی تھا کہ میں نے کیسے سٹارٹ کیا اور کس طریقے سے میں نے پیسے بھی کمائے اور اپنی لائف اچھی گزاری. اور میں نے آپ کو ایگزامپل دی سیلریڈ پرسن کی کہ میں جب سیلریڈ پرسن بنا تو میں نے کیا فیل کیا کہ میں پہلی تاریخ کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اور سیلریڈ پرسن اور انٹرپرینور میں یہی فرق ہوتا ہے کہ آپ ایک حد تک جا سکتے ہیں سیلریز میں. آپ کی کتنی سیلری ہو جائے گی, کتنی میکسیمم آپ تیر مار لیں گے, ٹھیک ہے نا, زیادہ نہیں جا سکتے. لیکن انٹرپرینور کی کوئی حد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں دنیا کے رچ یا سکسیزفل لوگ ہیں جو سیلریڈ لوگ ہیں, بہت کم, نہ ہونے کے برابر ہیں. ہاں یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بہت بڑی آپ کو رسپانسبلٹی مل جاتی ہے تو اس میں آپ آگے جا سکتے ہیں, نام ہوگا آپ کا. لیکن وہ نہ تو اتنا پیسہ ان لمیٹڈ پیسہ کما سکتے ہیں, نہ ہی ایک آؤٹ آف دا باکس سوچ سکتے ہیں. وہ ایک لمیٹڈ اسی سرکل میں رہتے ہیں. لیکن انٹرپرینور اس کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی, وہ اس کے لیے ساری دنیا آن ہے, سب کچھ, آپ اسکائی از دا لمٹ. صحیح. جو آپ کا گلگت کا سفر تھا, اچھا ہاں, گلگت ہم نے دونوں نے اکٹھے سفر کیا. بیسیکلی گلگت جو تھا وہ ایک انٹرپرینور ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ کی ورک شاپ ہے. ہاں, وہ پہلی ورک شاپ تھی جس میں ہم نے کراکرم یونیورسٹی میں ایک ہمارے جاننے والے راہیل کے بڑے قریبی, تو انہیں ایک کانٹریکٹ ملا اور ایک آسٹریلین ہائی کمیشن نے ان کو کانٹریکٹ دیا کہ آپ نے بچیوں کو ٹرین کرنا ہے انٹرپرینورشپ کے, آپ اپنا بزنس کیسے شروع کریں. تو ان کی ہم نے ٹریننگ کرائی اور بڑا خوبصورت سفر تھا. 5-6 دن ہم وہاں پہ رہے اور بہت مزے کا ہم نے انجوائے کیا. گلگت میں بہت مزہ آیا. گلگت از این امیزنگ پلیس. مطلب بہت شکریہ سر, آپ آج آئے اور آپ نے ہمیں اپنے سارے ایکسپیرینسز کے بارے میں بتایا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, انشاءاللہ ہم نئے کسی پروگرام کے اندر نئے شخصیت کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. شکریہ.